नई चीज़ की रिसर्च कर सको, ऐसा मौजू होना चाहिए। मायीर और मुक़व्विमात। सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व बरकातुहु। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स की शुक्रगुजार हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहे। वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ, और हलक़तुल यौम हिय الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات خطوات في كتابة البحث الجامعي، وحلقة اليوم تحمل عنوان كيف تختار موضوع لبحثك العلمي۔ تو آج یہ محاضرہ شروع کرتے ہیں، كيف تختار موضوع لكتابة بحثك الجامعي۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اس میں بہت زیادہ ہر اسٹوڈنٹس جو ہے نا کنفیوز رہتا ہے۔ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں جو پہلی دفعہ اپنا بحث جامعی لکھیں گے۔ عنوان البحث کا مطلب ہے کہ اس کا ٹائٹل، اور یہ ہوتا ہے رمز البحث، یعنی کہ یہ ٹائٹل جب شروعات میں آتا ہے تو یہی ٹائٹل جو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ بحث کا موضوع کیا ہے، جو باحث ہے اس نے لکھنا کیا ہے اور کس بارے میں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹس نے مجھے کال کی اور بتایا کہ میں سبجیکٹ کیا رکھوں۔ میں نے اسے بہت سارے سبجیکٹ کے بارے میں بہت سارے ٹائٹلز دیے، ان ٹائٹل میں دیکھو آپ کو بکس وغیرہ ملتی ہیں، آپ اس میں کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے۔ جی 3 ہفتے بعد وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میم ابھی تک تو میں نے موضوع ہی نہیں ڈھونڈا، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے لکھنا کیا ہے۔ تو وہ اتنی اس قسم کی کنفیوژن ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اور یہ واقعی ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس کا لیول تو ابتدائی قسم کا لیول ہوتا ہے، اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس اتنے میچور نہیں ہوتے، وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے بھی اور کم ایکسپیرینس کی بھی وجہ سے وہ لائٹ سے قسم کی سبجیکٹ رکھتے ہیں اور لائٹ سے ہی ٹائٹل رکھتے ہیں۔ اور جو جامعی ایم فل کا یا ہائی ڈگری کا ریسرچ ورک ہوتا ہے اس میں ذرا سبجیکٹ ہمیں اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے، اور ہائی لیول کا اور ویلیویبل سبجیکٹ رکھنا پڑتا ہے، اور موضوع وہ سلیکٹ کریں جس میں آپ کو آسانی ہو، جس میں آپ کی سمجھ بوجھ ہو، جس میں آپ سوچ سکتے ہوں، جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ نے لکھنا کیا ہے۔ کچھ ایسا سبجیکٹ نہ لکھیں کہ آپ کو گوگل پہ اس میں تھوڑی سی ریسرچ کسی آپ کو ٹائٹل میں ڈھونڈ کے آپ کو پتا چلے جی ہاں یہ تو بہت اچھا، یہ میں لکھنے جا رہا ہوں، بس یہ موضوع میں نے سلیکٹ کر لیا، باپ سر کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ میں نے موضوع یہ لکھا ہے، اور آپ کے جو خطۃ البحث ہے اس میں آپ کا جو ٹاپک ہے، آپ کا جو پرپوزل ہے اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ بعد میں جی سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اور یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، مجھے تو آ ہی نہیں رہا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں نے اس میں اب ٹائٹل کے مطابق میں اپنے وہ موضوع چوز کیا، اس کے مطابق میں اپنا چیپٹر کون سے لکھوں، بعد میں یہ سوچیں آتی ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کی شاعری میں انٹرسٹ ہے، آپ کو شعر کے ترجمہ کرنا، ٹرانسلیشن کرنی آپ کو آسانی لگتی ہے، تو پھر اس قسم کا موضوع لیں جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیشن کرنی پڑے، تشریح کرنی پڑے، وہ آپ کو آسان لگے۔ اگر آپ کو ایسا سبجیکٹ لینا ہے جو فنون شاعریہ کے بارے میں یا بلاغت کے بارے میں ہے، آپ تفسیر بہت اچھی کر لیتے ہیں، آپ ایکسپلینیشن بہت اچھی کر لیتے ہیں، تشریح بہت اچھی کر لیتے ہیں، تو سبجیکٹ اس طریقے سے رکھیں۔ جب میں نے اپنا ریسرچ ورک کیا تھا تو میں 2 شاعرہ پاکستانی پروین شاکر اور عربی غادہ سمان کے بارے میں لکھا۔ جب میں نے ان کی پوری ہسٹری لکھی، پڑھی، ان کے بارے میں پڑھا، ان کے فنون شاعری کے بارے میں نے لکھنا تھا، میں نے وہ لکھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا اور بھی بہت پہلو ہیں ان کے، اسٹوری رائٹر ہیں، تو وہ بھی ایک سبجیکٹ میں نے اپنے توصیات میں لکھی ہیں۔
توصیات جو ہوتا ہے وہ بحث کی اینڈنگ پہ وہ ہر اسٹوڈنٹس نے لکھنا ہوتا ہے کہ اسے اپنے اس ریسرچ کے بارے میں یا ریسرچ کے بعد کیا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس نے ایک نئی چیز کیا ایجاد کی ہے، اس نے ایک نیا پہلو کیا دکھا رہا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو پرانے اسٹوڈنٹس کے جو بحوث ہیں، ریسرچ ورک ہے، ان کے توصیات کے پیج پہ جائیں اور اس توصیات میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ریسرچ میں کیا انکشاف کیا ہے، کیا نئے اور تجدید پیش کی ہے، وہ پوائنٹ لیں۔ آپ اس میں اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہو، آپ اس بیماری کے بارے میں، آپ اس مسئلے کے بارے میں، آپ اس ادیبوں کے بارے میں لے کر ایک نئی چیز لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو توصیات پیج بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنے جو ہے مشرف، جو آپ کا کیا کہتے ہیں سپروائزر، آپ اس کے پاس جائیں اور آپ ان سے ڈسکس کریں، اپنی پرابلم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے، وہ آپ کے سپروائزر ہیں، وہ آپ کو سپروائز کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز۔ اور وہ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھاتے وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سوچ کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا اور آپ کی مہارت کس چیز میں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک دو سبجیکٹ ایسے دیں جس پہ آپ واقعی اتفاق کریں کہ ہاں سر میں یہ لکھ سکتا ہوں، اور وہ آپ کو آپشن بھی دیں گے، ڈیفرنٹ آپشن دیں گے، آپ نے اس آپشن کو درگزر نہیں کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نے ٹیچر کے آپشن کو درگزر نہیں کرنا، آپ نے اپنے ٹیچر اور سپروائزر کے آپشن کو بغور اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے کسی بھی لائبریری میں جانا ہے، خاص کر آپ کے اپنی پہلے یونیورسٹی کی لائبریری میں جائیں اور وہاں جا کر یہ چیک کریں، میں اس موضوع کے بارے میں دیکھوں کہ یہاں پر کتنی کی مجھے اویلیبلٹی ہے بکس کی، اور آپ کو لائبریری میں بہت اچھے سبجیکٹ مل جائیں گے۔ پھر آپ گوگل پہ جائیں اور اپنے گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ بھائی مجھے یہاں پر کتنا کی مادہ علمیہ یا ادبیہ مجھے مل سکتا ہے۔ آپ کو میں چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی کہ ایز اٹ از آپ گوگل سے اٹھائیں اور آپ نے لکھ لینا ہے، اور اس کو اپنے طریقے سے لکھیں۔ آپ کو پتا ہو کہ بھائی میں یہ چیز لکھ سکتا ہوں اور یہاں سے میں اٹھا کر ایک نئے طریقے سے اس کو پیش کر سکتا ہوں، تو آپ کا ایک موضوع تیار ہے۔ کچھ جو اسٹوڈنٹس نے پہلے اپنے بہت لکھ چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں، انہی شاعروں کے بارے میں اور کچھ لکھ لیں، پرانے بحثوں کو پکڑیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے فترہ زمنیہ جو ڈوریشن ہے، کس ٹائم کے دوران آپ نے یہ سبجیکٹ اس نے یہ لکھا ہے، نئی چیز ہونی چاہیے آج کل کا۔ اب یہ جو کرونا ہے تو آپ وہ بھی سبجیکٹ لے سکتے ہیں۔ کرونا میں کیا کچھ چیزیں آ رہی ہیں، نئی سے نئی ریسرچ آ رہی ہے۔ ایک پہلا دور تھا کرونا کا، سیکنڈ دور بھی ہے، اب تھرڈ جو لیئر آئی ہے اس کے بارے میں بھی مزید ہے۔ یہ ایک بہت زبردست آرٹیکل بن سکتا ہے، بہت زیادہ سائنس والوں کے لیے ایک ریسرچ ورک بن سکتا ہے۔ اس کا جو نیگیٹو اینگل ہے وہ ہمارے جو ہے پولیٹیکل سائنس والے اپنے جو ریسرچ ورک ہے اس میں یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کی کیا منفی اثرات ثابت ہوئے ہیں یا منفی اثرات پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا میں کیا کچھ ہوا ہے، کس قسم کی موتیں ہوئی ہیں، ہم اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں آئے تو جو پاکستان میں جو اس کرونا کی شرح جو بڑھی ہے اور کم ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک سبجیکٹ پایا جا سکتا ہے۔ ڈفرینٹ سائنس کے سبجیکٹ میں اس کی پرابلم کی تشخیص کریں، اس بیماری کے بارے میں بتائیں۔ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹرانگ فیس جو ہے اس بیماری کا آپ نے شو کرنا ہے۔ یہ بیماری کس ٹائپ کی ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس سے بچنے کے کیا کیا طریقہ کار ہیں۔ پبلک میں جو کچھ ایک خوف اور ہراس پیدا ہو رہا ہے، ایک موضوع سے کئی موضوع نکل سکتے ہیں۔ تو آپ خود اپنے سبجیکٹ کو، ایک موضوع کو خود اختیار کریں، تو اس میں بلاغہ بھی آ جاتا ہے، تنقید بھی آ جاتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں تفسیر بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے موضوع میں کس قسم کی وضاحت کرنی ہے اور کن پوائنٹوں کی وضاحت کرنی ہے، چاہے آپ کسی سبجیکٹ پہ کریں، چاہے آپ کسی کے شعر پہ کریں، چاہے کسی کی کتاب پہ کریں،
یہاں دو شاعروں کے بارے میں کمپیریزن کریں، دو ادیبوں کے بارے میں کمپیریزن کریں، مطلب ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے کام کے بارے میں، ان کے فنون شاعری کے بارے میں، ان کی جو ادب ہے جو انہوں نے لکھا ہے، جو چیزوں میں وہ ماہر ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو رکھ کے کمپیریزن کرنا ہے۔ آپ نے وہ تمام الفاظ استعمال کرنے ہیں جو مختصر بھی ہوں اور تقریباً 1-2 لائن کے اندر ہوں، لمبا ٹائٹل نہ کریں۔ مواصفات یا شروط صیاغت عنوان البحث یا خصائص اختیار عنوان البحث، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں معاyiر و مقومات فی اختیار موضوع البحث۔ تو اس میں پہلے موضوعیہ ہونا چاہیے، یعنی کہ کریکٹرسٹک موضوعیہ کہ جو آپ کو پتہ چلے کہ سبجیکٹ میرا کس بارے میں ہے۔ اور یہ جو عنوان ہے ہم اس کو کہتے ہیں تخصص یعبر عن الموضوع۔ آپ نے جو لکھنا ہے وہ اپنے ٹائٹل میں واضح ہو کہ آپ نے اپنے بحث میں کیا لکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کو کریکٹرسٹک کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو موضوع ہو اسی کے بارے میں تعلق کریں۔ جو آپ کا ریسرچ ہے وہ میرا اختصاص یہ ہے سرچ میں، لا یکون طویل، کیونکہ جو لمبا ہو جاتا ہے نا تو اس کی اپنی جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کا انٹرسٹ اور اس میں اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو چوز کرنے پڑتے ہیں کچھ الفاظ جو آپ کی تعبیر کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے، اٹریکٹیو ہو، جس کے کہتے ہیں مثیر، یجذب اہتمام القارئ۔ تو اس میں یہ جو سبجیکٹ ہے، ٹائٹل ہے، اس میں تمام جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور اس کا حل بیان کر رہے ہیں، یہ دونوں اس میں آپ کو بر وقت ٹائٹل میں لکھنا چاہیے۔ اس میں تکرار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں تکرار نہ ہو، یعنی لا تکن فی کلمات متکررہ، بار بار اسی بات کو ایک ہی 2-3 لفظوں کو ریپیٹ ہو جائیں، نہیں۔ کلمات تحمل انطباع و تجدید، نئی چیزوں، ایک نئے الفاظ، نئی ادائیگی ہو۔ آپ نے سائنس میں لکھا ہے، جو آپ کی کڈنی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جو آپ بلڈ پریشر کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو وہ بلڈ پریشر کا ذکر، کڈنی کا ذکر، وہ جو بیماری آپ کے جس کے تخصص میں لکھ رہے ہیں وہ بیماری، اور کہ اس بیماری میں آپ کیا چیز لکھنے جا رہے ہیں، کڈنی میں آپ کی کیا اس کی سویلنگ ہے، یا کڈنی کی جو ہے وہ اس میں پتھری ہے، یا کڈنی کی دیگر جو بیماری ہے وہ بھی اس میں لکھ کر اور اس کا حل بھی لکھیں۔ سلامت اللغة والمصطلحات ان يكون باللغة العربية الفصحى، یہ نہیں ہے کہ آپ ایجپشن ہیں تو آپ ایجپٹ میں اپنا لفظ لکھ دیں، یا اس میں آپ لوکل عربی ہے تو اس میں آپ لوکل عربی کا لفظ لکھ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باللغة العربية الفصحى، البعد عن الاختصار المخل، یعنی کہ اتنا بھی آپ شارٹ نہ کر دو کہ ٹائٹل کا سمجھ نہ آئے کہ ٹائٹل آپ لکھ کیا رہے ہو، بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ استعباد الالفاظ الغریبہ، لفظ نہیں لکھنے جس میں مثلاً اگر کسی ادیب کی کمپیریزن ہے، شعراء کی کمپیریزن ہے، ایسے الفاظ اختیار نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، آپ کے جو موضوع ہے اس کی ٹائٹل میں کوئی برائی نہ نکال سکے، وہ اس قسم کا خوبصورت لکھنا چاہیے۔ اچھا، تجنب الالفاظ التي تحمل تأویلات مختلفہ، اخلاقیات میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ اسی طور پہ کسی کمپنی کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہو تو وہ ڈائریکٹ یہ نہ لکھیں فائنینشیل جنہوں نے لاس کر دی ہے، آپ نے جو لکھنا ہے پروفیشنلی کہ جو بگ اینڈ اسمال کمپنیز، اگر شاعروں کے بارے میں لکھنا ہے تو آپ نے ایک شاعر کو زیادہ ترجیح دے کے دوسرے شاعر کو کم ترجیح نہیں دینی، آپ نے اپنا معیار، اپنی الفاظ لکھو۔ جو موضوع لکھ رہے ہیں وہ اتنا ایک گمنام قسم کا نہ ہو، آسان ہو، آپ کو آسان لگے، آپ کی اس میں دلچسپی ہو، آپ اس میں لکھ سکو، ایک نئی چیز کریٹ کر سکو۔ آپ کا موضوع ایک نیا موضوع ہونا چاہیے، اس میں اگر ریسرچ ہوئی ہو تو وہ ڈوریشن ڈیفرنٹ ہو، وہ ٹائم ڈیفرنٹ ہو، اگر اسی سبجیکٹ کو لینا ہے تو کسی 2 اور شاعروں کے بارے میں لیں، 2 مختلف ادیبوں کے بارے میں لیں،
اگر آپ نے وہی سبجیکٹ لینا ہے، آپ اس میں جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ ڈفرینٹ رکھیں، ڈوریشن ڈفرینٹ رکھیں، ٹائم لیمیٹیشن جو اس کا ڈفرینٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو ایک نیا موضوع مل جائے گا۔ پلیجرزم، آپ کا ریسرچ ایک نئی ریسرچ ہونی چاہیے، بالکل نہیں۔ پرانی ریسرچ کو آپ دوبارہ ڈپلیکیٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ اور اس میں تمام لائبریریوں میں جتنے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں وہ یہ پکڑا جاتا ہے، میں آپ کو یہ بہت بڑی پرابلم آئے گی، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ نے اتنا ریسرچ کام کیا ہوگا، اور جتنے بھی ریسرچ ہو چکا ہے اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک سی ڈی لکھی جاتی ہے، ساتھ میں آپ کیا کہتے ہیں USB ہوتی ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ تو آپ ایک نئی چیز لکھیں، بعد میں آپ پچھتائیں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ اینڈ پہ جا کے پتہ چلے گا کہ جو سبجیکٹ آپ نے چوری کیا ہے یا اس کے بارے میں لکھا ہے وہ پہلے لکھا جا چکا ہے، تو وہ آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک نئی ریسرچ رکھیں اور اپنے سپروائزر کے ساتھ وہ ڈسکس کریں۔ اور آج کی محاضرہ، آج کا لیکچر یہاں ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے میری یہ لیکچر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نیا موضوع کے ساتھ۔ سبسکرائب مت کرنا بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے کام آئے میری باتیں۔ آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، میری ویڈیو کو ٹائم دیا، اور انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔